نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو بنی انسان کی تخلیق کی تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا بنی انسان کے لیے ضروری ہے۔ بنی انسان کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن لینا، شکشا لینا ضروری ہے، کیونکہ شکشا ہی کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے آپ سماج کی ترقی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اونچائی تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، گیان، بدھی، کوشل کے بارے میں وہ جانتے رہتا ہے۔ گیان میں کبھی وردھی ہوتی ہے، کبھی بدھی میں وردھی ہوتی ہے، کبھی کوشل ان کے پاس آتا ہے، اسکل آتا ہے، جس کے ذریعے سے بڑے کام کو وہ انجام دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ایک انسان جنم سے لے کر مرتو تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اچھائی کر کے سیکھتا ہے، کبھی وہ نقصان اٹھا کر سیکھتا ہے، کبھی وہ ترقی کر کے اونچے پوسٹ پہ پہنچ کر بڑے سے بڑے کام کو انجام دے کر وہ سیکھتا ہے، تو کبھی وہ چھوٹے سے چھوٹے چیز میں ٹھوکر لگ کے ان تمام چیزوں کو وہ سنوارتا ہے اور ان تمام چیزوں کو وہ اچھا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک انسان کے لیے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو، کیونکہ ایک انسان اپنے فائدہ کے لیے نہیں بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکو۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ اس امت کو، اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت کہا ہے، سب سے اچھا امت کہا ہے۔ اس لیے اس اچھے ہونے کی وجہ سے ایک امت کے لوگوں کو وہ خوبی پیدا کرنا چاہیے، وہ جذبہ رکھنا چاہیے، وہ تمام کام کو انجام دینا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ جس طرح ڈیولپ کریں گے، لوگوں کی جتنی ترقی ہوگی اسی طرح آپ کی بھی ترقی ہوگی۔ صرف ان کی ترقی یہ نہیں، اس کے ذریعے سے آپ کی ترقی ہوگی اور آپ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ یہیں پر نہیں، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ بھلائی کا حکم دینے کا مطلب جتنے بھی کام کو شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے کرنے کا یہ دیا ہے، ان تمام کام کو کرنے کا حکم دینا
लोगों को उभारना, नमाज़ों के लिए लेके जाना, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना, सिरात मुस्तकीम पर चलना, ये तमाम के तमाम काम भलाई के हैं। इसी तरह बुराई से भी रोकना। अगर कोई बुराई में लतपत हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, या दूसरी खराबियां उनके अंदर मौजूद हैं, सूद खा रहे हैं, या फिर झूठ भी बोल रहे हैं, तो उनको उस काम से रोकना ये भी आपका फरीज़ा बनता है। जब आप दोनों का अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अदर अज़ीम के मुस्तहिक होंगे। और आप लोगों से यही तवक्को है कि आप लोग इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को अंजाम देंगे और तालीम के ज़रिए से कुछ ना कुछ उस रास्ते में सीखते रहेंगे। इसलिए कि मैंने अर्ज़ किया भी कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कभी माशरे में ज़िंदगी गुजार कर सीखता है, कभी माशरे में अच्छाई करके सीखता है, तो कभी माशरे में कुछ चीज़ों में ठोकर लग के सीखता है। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है हम कुछ ना कुछ ज़रूर अंजाम दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।